بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ محرم الحرام کے بارے میں۔ محرم الحرام کی آمد ہے اور چند ہی دنوں میں محرم الحرام کا چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا اور وہ مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ ویورز، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت باتیں کی گئی، آپ نے اکثر اس کے بارے میں تقاریر سنی ہوں گی، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی؟ ویورز، افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ کوشش نہ کر سکے۔ ہم نے اس مقدس مہینے کو چند رسومات تک محدود کر لیا۔ ہم نے اس مقدس مہینے کو چند باتوں تک، چند عقائد تک محدود کر لیا، مگر ہم نے امام علی مقام کے میسج کو، آپ کے پیغام کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے میں اس مقدس مہینے کے حوالے سے چند واقعات کا ذکر کروں گا جو اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ چند ایک کا ذکر کروں گا، واقعات تو بہت ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی مہینے میں حضرت حوا کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس دریا کو عبور کیا جس میں فرعون جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اور پھر ان تمام واقعات پر چھا جانے والا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ ویورز، اس واقعے کے اندر سمجھنے کو اتنا کچھ ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی مگر ہم اس واقعے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس مقدس واقعے کو، ان مقدس دنوں کو محض چند رسومات تک محدود کر دیا۔ آج میں اس کے بارے میں صرف ایک نقطہ بیان کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ہمیں پیغام کیا دیتی ہے۔ اس کے بے شمار نکات ہیں جن کو بیان کرنا جو ہے وہ میری کیا کسی کی بھی جسارت نہیں ہے، اتنا فہم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہر کوئی اپنی ٹوٹی کوشش کرتا ہے، میں بھی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے اور مجھ سمیت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ویورز، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ بڑے متاثر کن انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس کے لیے اس میں ہمارے لیے بڑا میسج ہے، پیغام ہے، ایک سبق ہے۔ لیکن آج میں ایک نقطہ صرف بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس نقطے کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم ضرور امام علی مقام سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس نقطے کو نہ سمجھ پائے ویورز، تو پھر یہ دعویٰ کہ ہم امام علی مقام کے غلام ہیں، ہم حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ پھر درست نہیں ہوگا۔ ایک نقطہ بیان کروں گا، مثال کے طور پر 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ امام علی مقام، آپ کے تمام رفقا جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ گود کے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ شہداء کی لاشیں جو ہیں وہ میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران جب
آپ پر کئی زخم لگائے گئے، آپ کو کئی زخم دیے گئے، تو آپ نے اس حملہ آور سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ واقعات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے دو، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ کی گردن مبارک جو ہے وہ تن سے جدا کر دی گئی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہاں امام علی مقام ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی اس پیغام کو سمجھا؟ ان کا پیغام بڑا کمپریہنسو ہے ویور، ان کا پیغام جو ہے وہ بڑا جامع ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ چاہے تمہارے تمام کنبے کو شہید کر دیا جائے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا جائے، تمہارا تمام خاندان جو ہے اس کے لاشیں تمہارے سامنے موجود ہوں، مگر ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، سجدہ ان حالات میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ وہ پیغام تھا جو امام علی مقام نے دیا، وہ یہ پیغام تھا۔ مگر ہم نے اسے کیا بنایا کہ چند رسومات بنا لی، چند پکوان پکا لیے، کچھ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو منایا، کچھ لوگوں نے کس طریقے، لیکن امام علی مقام کے پیغام کو کتنوں نے سمجھا؟ آپ کا پیغام یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی واقعہ ہو جائے، اہل بیت کے جو افراد ہیں وہ کتنے مقدس افراد ہیں جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کتنی مقدس اور بزرگ ہستیاں ہیں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ ذرا امیجن تو کریں کہ انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ آپ سجدہ فرما رہے ہیں۔ آپ آنے والے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہیں جس کو ہم نے سمجھے نہیں، اور میسج کیا دے رہے ہیں کہ نماز، سجدہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آج نماز کو ترک کر رہے ہیں، ہم فضول رسومات کے لیے نماز کو ترک کر رہے ہیں، ہم اپنی نیند کے لیے نماز کو ترک کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم خدا نہ خواستہ بے نمازی ہیں تو ہمارا یہ دعویٰ بھی میں امام علی مقام سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت کا غلام ہوں، ویور یہ صرف ایک زبانی جملہ رہ جائے گا، اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لہٰذا محرم الحرام کا مہینہ 1 یا 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے، اور الحمدللہ اس مہینے کے اندر میں اپنی جسارت کے مطابق اہل بیت کے فضائل جو ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فلسفہ جتنی اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی عقل اور سمجھ بوجھ دی ہے بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام علی مقام کے اس فلسفے کو، آپ کی شہادت کے اس مقصد کو